میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ میرا زاویہ مائی پرسپیکٹو۔ آج 1 نومبر ہے۔ صبح صبح ایک دوست نے ہنزا سے فون پر بتایا کہ حکومت پاکستان نے افغانستان کی 3 کروڑ 90 لاکھ آبادی کے لیے گندم اور دھان بھیجنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ گلگت بلتستان کی صرف 16-17 لاکھ کی آبادی کو یوکرائن کی مضر صحت گندم کے استعمال سے بیماریوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے جواب دیا کہ افغانستان میں پاکستانی فوج کے لیپالک طالبان کی حکومت ہے بھیا، اسی لیے بات سمجھ میں آتی ہے، جبکہ گلگت بلتستان ایک مقبوضہ علاقہ ہے اور مقبوضہ علاقوں کو دیا نہیں، صرف لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے جنگلات کی لکڑی ہو، دریاؤں کا پانی ہو یا پھر قدرتی وسائل اور معدنیات ہوں، سب کی لوٹ مار افواج پاکستان کی زیر نگرانی پچھلے 74 سال سے چل رہی ہے۔ دوست کہنے لگے یہ تو ہے، مگر آج پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یوم بربادی۔ پوچھا یوم بربادی چے معنی دارد؟ ہم بولے بھائی آج کیا تاریخ ہے؟ جواب آیا 1 نومبر۔ ہم نے کہا یہ وہی دن ہے جس دن 1947 میں میجر ولیم براؤن نے گلگت ریزیڈنسی پر پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ اس سے 2 روز قبل گلگت اسکاؤٹس کے اس سابق کمانڈر نے انگریز افسروں کی مدد سے گلگت ایجنسی کے گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست کے اس حصے پر قبضہ کیا اور اسے پاکستان کو دے دیا۔ خود پاکستان والوں کو پتہ نہیں تھا کہ گلگت بلتستان پاکستان میں شامل کیا جا چکا ہے۔ اس میں ان کے ساتھ مقامی اشرافیہ بھی ملی ہوئی تھی۔ بھئی انگریز کسی قیمت پر ہندوستان کو وسطی ایشیا کا ڈائریکٹ راستہ دینے پر تیار نہ تھے، اسی لیے تو 22 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں کشمیر پر قبضہ کیا گیا۔ لیکن جب 26 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ معاہدہ الحاق پر دستخط کیے اور 27 اکتوبر کو بھارتی سینا سری نگر اترنا شروع ہوئی، تو انگریز سمجھ گئے کہ اگر انہوں نے فوری طور پر کچھ نہ کیا تو ان کی سازش کامیاب نہ ہو پائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 9 دن بعد ہی گلگت ایجنسی کو ریاست سے کاٹ دیا گیا۔ ادھر نہرو جی کو ماؤنٹ بیٹن اور شیخ عبداللہ نے اقوام متحدہ جا کر جنگ بندی کروانے پر مجبور کیا اور یوں مظفر آباد اور مغربی جموں کے حصے اور گلگت بلتستان پاکستان کے قبضے میں چلا گیا۔ ہمارے دوست کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا برا ہوا، لیکن یہ شیخ عبداللہ نے کیوں سیز فائر کے حق میں نہرو کا ساتھ دیا؟ ہم نے سمجھاتے ہوئے عرض کی کہ جناب والا شیخ عبداللہ کو معلوم تھا کہ وہ کشمیری لیڈر ہے، اور اگر پورے کا پورا جموں اور گلگت بلتستان پاکستان سے آزاد کروا کر ریاست جموں کشمیر کا حصہ بنا دی گئی تو ان کی دال نہیں گلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سیکولر ہونے کا بھیس بدل کر در حقیقت کمیونلزم کی سیاست کھیلی۔ دوست بولے یہ تو مروا دیا شیخ نے۔ ہم نے کہا اور آج تک مروا رہے ہیں۔ آج بھی فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، میر وائز یا سعید گیلانی جیسے کسی بھی لیڈر نے کبھی گلگت بلتستان یا پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے عوام کے حق میں آواز اٹھائی؟ بھارتی لوک سبھا اور جموں کشمیر اسمبلی میں ہماری 2 درجن سیٹوں کو بھرنے کے لیے کسی نے بولا؟ بولے نہیں صاحب۔ ہم پھر مخاطب ہوئے، کہا اس لیے کہ ان کی چودراہٹ صرف کشمیری مسلمانوں کے ایک مخصوص حلقہ انتخاب تک محدود ہے، اسی لیے تو یہ لوگ آج ڈی لیمیٹیشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ڈی لیمیٹیشن کے بعد الیکشن ہوں گے بھائی، تو ان کی چودراہٹ ختم اور ریاست بحال ہوگی۔ اب یہ نامراد ایک ایسی ریاست میں کیسے رہیں جہاں ان کی سیاسی بالادستی نہ ہو؟
دوست بولے ڈاکٹر صاحب پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں نہ تو بجلی ہے، نہ پانی، نہ نوکری ہے، نہ پینشن۔ میں نے لقمہ دیا، اسی لیے تو 1 نومبر کو میں یوم آزادی نہیں بلکہ یوم بربادی کہتا ہوں۔ دوست نے ہوکا لے کر پوچھا، تو ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا فی الوقت تو دیوالی کی آمد ہے، اس موقع پر ہم کم از کم پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کی پاکستان سے آزادی کے لیے ایک دیا تو جلا سکتے ہیں۔